جناب عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ قربانی میں کون سا جانور جائز نہیں، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں اور پورے آپ کی انگلیوں اور پوروں سے بہت ہیج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ میں یعنی عبید بن فیروز نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو۔ حضرت برا نے کہا جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے چھوڑ دو، مگر دوسروں کے لیے حرام نہ ٹھہراؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا لا تنقی کے معنی ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی بالکل لاغر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2802۔ یزید ذو مصر بیان کرتے ہیں کہ میں عتبہ بن عبد سلمی کے پاس آیا اور اس سے کہا اے ابو الولید میں قربانی لینے کے لیے نکلا ہوں، مگر کوئی جانور پسند نہیں آیا سوائے ایک کہ اس کے دانت گر گئے ہیں، مگر وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تم نے مجھے کیوں نہیں لا دیا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہاری طرف سے جائز ہوگا تو کیا میری طرف سے جائز نہ ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں، اس لیے کہ تم شک کرتے ہو اور مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں سے منع کیا ہے جو مصفرہ، مستاصلہ، بحقہ، مشیعہ یا کسرہ ہو۔ مصفرہ وہ ہے جس کا کان جڑ سے کٹ گیا ہو کہ اس کا سوراخ نظر آنے لگے۔ مستاصلہ وہ ہے جس کا سینگ جڑ سے نکل گیا ہو۔ بحقہ وہ ہے جس کی بینائی جاتی رہے مگر آنکھ قائم ہو۔ مشیعہ وہ ہے جو ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے دوسری بکریوں کے ساتھ نہ چل سکے، اور کسرہ وہ ہے جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2803۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھ لیا کریں، اور کوئی ایسی قربانی نہ کریں جو کانی ہو یا اس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو یا کان چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو۔ زہیر کہتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کیا عصبہ یعنی سینگ ٹوٹی کا بھی ذکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا مقابلہ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا مدابرہ کیا ہے؟ کہا جس کا کان پیچھے کی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ میں نے پوچھا شرقاء کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کا کان چرا ہوا ہو۔ میں نے کہا خرقاء کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کے کان میں علامت کے طور پر سوراخ کر دیا گیا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2804۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے جس کا کان یا سینگ جڑ سے کٹ گیا ہو یا ٹوٹ گیا ہو۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جرئی بن کلیب سدوسی ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، اس سے قتادہ کے سوا اور کسی نے حدیث نہیں لی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2805۔ جناب قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اعظب کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا جانور جس کا سینگ آدھا یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2806۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کرتے تھے، 7 افراد کی طرف سے ایک گائے ذبح کرتے تھے اور ہم سب اس میں شریک ہو جاتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 2807۔